نماز کے سلسلے کے جو ہمارے لیکچر ہیں اس پہ ہم سورۃ فاتحہ کی آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بارے میں اپنی استطاعت کے مطابق سمجھنے، جاننے اور عمل کی کوشش کر رہے ہیں۔ پہلے حصے پہ میں نے مختصر سی بات کی بندگی کی، غلامی کی۔ آج ہم بات کرتے ہیں نستعین کی۔ بندہ جس کا غلام ہوتا ہے، جو اس کا آقا ہوتا ہے، وہ غلام اپنے آقا ہی سے اپنے دکھ شیئر کرتا ہے اور اپنی پرابلم بتاتا ہے اور اپنے آقا ہی سے مانگتا ہے۔ آقا اس کی جتنی ضرورتیں پوری کرتا ہے، اس پہ راضی رہتا ہے، لیکن جب اس کو کبھی زندگی میں اور چاہیے ہوتا ہے، کوئی مسئلہ ایسا اس سے ہوتا ہے تو وہ اپنے آقا ہی سے مانگتا ہے۔ اگر کوئی غلام اپنے آقا کو چھوڑ کے اور کسی اور آقا سے جا کے مانگے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اس کا اپنا آقا اچھا نہیں، اس پہ رحم نہیں کرتا، اس کا خیال نہیں رکھتا، اس کی ضرورتوں کو پورا نہیں کرتا، اس لیے مجبوراً اس کو دوسرے آقا سے جا کے مانگنا پڑا۔ یا دوسری صورت میں آقا تو بہت اچھا ہے لیکن اس کی نیچر میں ہے کہ یہ دوسرے آقا کو بھی شریک کرتا ہے اپنے آقا کے ساتھ اور اس سے جا کے مانگتا ہے۔ دونوں صورتوں میں اس غلام کے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے کہ آقا کی ناراضگی کا بھی سبب اور آقا اس کو اپنی غلامی سے نکال بھی سکتا ہے، سزا بھی دے سکتا ہے اور یہ در در کی ٹھوکریں پھر کھا سکتا ہے۔ یہ بتانے کا مقصد کیا ہے کہ ہم اپنے رب کے غلام ہیں، اپنے اللہ کے غلام ہیں۔ عقل مند صحیح جگہ سے مانگتا ہے نا۔ آپ خواتین ہیں، میں آپ سے سمپل سی بات کرتی ہوں، آپ نے کپڑے سلوانے ہیں اور آپ چلے جائیں لیدر کی مشینوں میں اور جا کے کہ ہمارا سوٹ سی دے تو کہیں گے یہاں تو بیوی جیکٹیں بنتی ہیں، کپڑے نہیں بنتے۔ چلیں آپ نے لینے ٹماٹر ہیں اور آپ جوتوں کی دکان میں چلی جائیں تو وہ کہیں گے یہ جوتوں کی دکان ہے، یہاں ٹماٹر نہیں ملتے۔ ایسا ہی ہے نا، آپ کہیں گے کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو پھر اللہ کے معاملے میں ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ جب رازق، مالک، شافی، غوث، داتا، غنی، مشکل کشا، لجپال سب رب کی ذات ہے تو پھر یہ دوسروں کے ٹھکانوں پہ جا کے ہم کیسے مانگ سکتے ہیں؟ اگر ٹماٹر والا بوٹ نہیں رکھ سکتا اور بوٹ والا ٹماٹر نہیں رکھ سکتا تو یہ اللہ کی تخلیق، اللہ کی مخلوق جو اس نے بنائی ہے وہ کیسے اللہ کے اختیارات اپنے پاس رکھ سکتے ہیں؟ اور رب نے دیے بھی نہیں۔ کوئی ہمیں ایسی حدیث دلیل نہیں ملتی، کوئی آیت نہیں ملتی جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی یہ تمام صفات ان کو دے دی ہو۔ تو توحید کی 3 قسمیں ہیں۔ توحید ربوبیت پہلی قسم، اس پر سب کا اتفاق ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کائنات کا خالق، مالک، رازق اور مدبر صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ ربوبیت یعنی اللہ کے افعال پر بہت کم جھگڑا ہوا ہے۔ اللہ نے جو بنایا سورج، چاند، ستارے اس کے افعال ہیں۔ انبیاء اور ان کی قوموں کے مابین اس پر کبھی کوئی تنازع نہیں کھڑا ہوا۔ کافر بھی اللہ کو مانتے ہیں۔ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے اور اس کے سوا کوئی نہیں جو کچھ کر سکے، اس پہ کوئی پرابلم نہیں۔ بارش وہی برساتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جو یہ کام کرے۔ سورج کو وہی چڑھاتا ہے، چاند کو وہ لے کر آتا ہے، ہواؤں کو وہ چلاتا ہے، دانے کو وہ پھاڑتا ہے، زندگی، موت، صحت، عافیت، رزق وہ دیتا ہے اور اس کے علاوہ کوئی نہیں دیتا۔ کائنات کے سب فیصلے وہ کرتا ہے۔ کن فیکون کا مالک وہی ہے۔ تو یقین ہے نا، تو جو واقعہ بھی ہوتا ہے اس کے اذن سے ہوتا ہے، اس کے ہونے کا یقین اور کسی اور سے کچھ نہ ہونے کا یقین، یہ ربوبیت ہے۔ ربوبیت کے تحت یہ جو حقائق بیان ہوئے ہیں نا، برحق ہیں اور سچ ہیں، مگر ان کے بیان پر قومیں بھڑک نہیں جایا کرتی تھی۔ بڑا آسان ہے نا، آپ صرف ربوبیت کو، اگر خدا نخواستہ صرف توحید ربوبیت کو پکڑ لیں اور باقی اگلی صفات ہم دیکھیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ تخلیق، تدبر، کائنات، قدرت اور تعریف ربوبیت کے موضوعات میں سے ہیں۔ تخلیق، تدبیر کائنات، قدرت اور تعریف۔ مشرکین بھی بالعموم اس کے منکر نہیں ہیں، البتہ جس بات کو سننا وہ کسی صورت گوارا نہیں کرتے تھے وہ یہ تھی کہ اللہ کے سوا پوجا کسی کی نہیں ہوگی۔ وہ جس بات کو سن کر مشتعل ہو جاتے تھے وہ یہ تھی کہ وہ سب دستور جو ان کے ہاں رائج چلے آئے تھے
اور وہ سب قاعدے اور ضابطے جن کو نسل در نسل حرف آخر مانتے چلے آئے تھے کل عدم ٹھہرائے جائیں، اور یہ حاکمانہ حیثیت صرف اس شریعت کو حاصل ہوگی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی جانب سے نازل کی گئی، کہ انسانی زندگی اور انسانی معاشرہ اس کی اطاعت اور پیروی کے پابند کر کے رکھے جائیں۔ وہ جس بات کو سننا گوارا نہیں کرتے تھے وہ یہ تھی کہ ان کے اس جہاں میں بڑائی اور تعظیم اللہ کے سوا اور کسی کی نہیں ہوگی، اور اللہ کے سوا کسی اور کی نہ سنی جائے گی۔ یہ پوجا پاٹ، یہ اطاعت اور تکبیر، یہ سجدہ اور یہ رکوع، یہ دعا اور یہ فریاد اور یہ توکل جس کی بابت فرمایا گیا قبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، مشرکوں پر یہ وہ بات بڑی گرا گزرتی ہے جس کی طرف تم ان کو دعوت دیتے ہو۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف اللہ اللہ کرتے جیسے آج کل ہمارے دیندار لوگ ہیں، تسبیحات پڑھتے، نوافل کی کثرت کرتے، حج عمرے کرتے، تو ان سے بڑی کوئی ان کے نزدیک شخصیت ہی نہ ہوتی۔ مسئلہ کہاں کھڑا ہوتا ہے؟ جہاں شرک کی تردید کی جائے، جہاں اٹھ کے کہا جائے کہ یہ جو آپ اللہ کے سوا سجدہ کر رہے ہیں یہ سب شرک ہے۔ تو ہم اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نماز میں ہم کم از کم 50 اور زیادہ سے زیادہ 55 یا 60 دفعہ ہم اس بات کا اقرار کرتے کہ اللہ ہم تیرے بندے اور ہم کسی اور کے در پہ نہیں جائیں گے، ہم صرف اور صرف تجھ ہی سے مانگیں گے۔ اب آتے ہیں توحید الوہیت۔ اس کا مطلب ہے کہ عبادت کی تمام اقسام کا مستحق صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، نہ صرف تمام روزے، زکوٰۃ، حج، بلکہ دعا، التجا کرنا، اس کے نام کی نظر و نیاز، اس کا طواف کرنا، اس سے طمع اور خوف رکھنا وغیرہ بھی عبادت ہے۔ الوہیت کا موضوع اللہ کو فاعل حقیقی منوانا نہیں کرنے والا بلکہ معبود حقیقی منوانا ہے، عبادت کے لائق ہستی۔ جھگڑا اللہ کے فاعل حقیقی ہونے پر نہ تھا کہ سب کچھ اللہ نے بنایا وہ فاعل ہے، بلکہ معبود حقیقی ہونے پر تھا کہ وہ تمام عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ قبر پرستی کے مرض میں مبتلا عوام اس توحید الوہیت میں شرک کا ارتکاب کرتے ہیں، تو وہ لازماً اپنی نمازوں کو چیک کریں جو نماز کے باوجود شرک اکبر، شرک اصغر اور ہر طرح کا شرک چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ انہیں سوچنا چاہیے کہ میں پھر نماز میں اپنے رب سے کیا عہد تجدید کر رہی ہوں، کیا ایمان کی تجدید کر رہی ہوں اگر میں شرک نہیں چھوڑ رہی، اگر میں نماز کے باوجود جتنی توہمات، خرافات، وہمات، بدعات اور جتنی شرک کی اقسام ہیں اگر میں ان کو نہیں ان کی تجدید کر رہی تو پھر یہ تجدید ایمان نہیں ہے، یہ نعوذ باللہ جھوٹ ہے جو ہم دن میں 50 یا 60 دفعہ اپنے اللہ سے بولتے ہیں۔ ہمیں خود نہیں پتا ہوتا کہ ہم نماز کے بعد کسی اور کے در پہ بھی ابھی چادر چڑھانی ہے، ابھی کسی اور کی نظر و نیاز بھی دینی ہے، کسی اور کی قبر پہ دیا بھی جلانا ہے، کسی اور کا دن آ گیا تہوار بھی منانا ہے، تو پھر ہمیں معلوم ہی نہیں کہ ہم نماز میں کیا پڑھتے ہیں۔ جیسے میں نے پچھلی آیت میں کہا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ تمام جکڑ بندیوں سے آزاد کر دیتا ہے۔ اس آیت میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ساری غلامیوں سے نکال کے اپنی غلامی میں لے آتا ہے، سارے سجدوں سے نکال کے صرف اپنے سامنے سجدہ کرواتا ہے، تمام خرافات سے بچاتا ہے، تمام بدعات سے بچاتا ہے، لیکن ہمارے ہاں تو اس کے سوا اور کوئی کام ہی نہیں۔ کبھی ایک دن آ جاتا ہے، کبھی دوسرا دن آ جاتا ہے، کبھی ایک شام آ جاتی، کبھی ایک دن، صبح یہ پڑھنا، شام یہ کرنا ہے، اس طرح سجدے کرنے ہیں۔ یہ کتنے ہمارے یہاں بدعات ہوتے ہیں، اگر میں اس پہ لگ جاؤں تو مجھے ایک الگ عمر چاہیے اس پہ لکھنے کے لیے۔ تیسری چیز ہے توحید صفات، صفتیں ہیں جو نبی اللہ تعالیٰ کی۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات قرآن و حدیث میں بیان ہوئی ان کو بغیر کسی تعویل کے تسلیم کیجئے۔ صفات میں علم غیب، دور یا نزدیک سے فریاد سننے پر قادر،
کائنات میں ہر طرح کا تصرف کرنے کا اختیار ہے. کون ہے؟ اللہ کو. اب ہم غیب کا علم جاننے کے لیے کسی کے آگے ہاتھ دکھا رہے ہیں, کسی سے اپنا سانچہ بنوا رہے ہیں, کوئی نمبرنگ سے ہمیں بتا رہا ہے کل کیا ہونے والا ہے. یہاں ہم بہت بڑا شرک کرتے ہیں. دور اور نزدیک سے فریاد سننے والا ہم کیا کہتے ہیں؟ فریاد رس. کون؟ غوث اعظم. غوث یغاث کس سے ہے؟ بہت فریاد کے بعد جو بارش برسی جائے تو وہ فریادیں سنتا ہے. کون؟ غوث اعظم. غوث اعظم کون ہے؟ عبد القادر جیلانی. اس قسم کا عقیدہ رکھنے والے کس طرح توحید صفات میں شرک نہیں کرتے؟ وہ کہتے نہیں ہم نے کبھی شرک نہیں کیا. وہ اس کو شرک سمجھتے ہی نہیں. کائنات میں ہر طرح کا تصرف. آپ ذرا پڑھیں جنید بغدادی کے بارے میں انہوں نے کیا لکھا ہوا ہے, اور عبد القادر جیلانی کے بارے میں آپ تذکرۃ الاولیاء پڑھیں, عقل دھانگ رہ جاتی ہے. رابعہ بصری کے بارے میں پڑھیں, سارا کنٹرول تو ان کا تھا. پھر نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی ذات کہاں ہے؟ کل کنٹرول ان کے ہاتھ میں. وہ کہیں تو کعبہ گھوم جائے انہیں, وہ کہیں تو نعوذ باللہ کعبہ ان کا طواف کرنے آ جائے. آپ ذرا پڑھیں, آپ کی عقل گھوم جائے. عام سے عام بندہ بھی اس میں ملوث ہے, اور خاص و خاص اہل علم بھی اس میں ملوث ہے. عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا قول ہے, تو باطن میں اپنے نفس کو, ظاہر میں مخلوق کو, اور عمل میں اپنے ارادوں کو اللہ کا شریک کرتا ہے. باطن میں اپنے نفس کو. کس کی پوجا پاٹ سجدہ ہے؟ اپنے نفس کی, اپنی انا, اپنا غرور, اپنا تکبر. اور ظاہر میں مخلوق, میں جو بھی کام کروں دنیا دیکھے, میرا نام ہو, گینز بکس میں نام آئے, واہ واہ ہو, میری نیکیوں کا پرچار ہو, میری نیکیوں کا اشتہار لگے. اس وقت تک ہم چیک نہیں چھوڑتے جب تک تصویر نہ صحیح کھینچ جائے. نہیں صحیح کھینچے تو دوبارہ چیک پکڑاتے ہوئے کھنچواتے ہیں. ایک گھی کا ڈبہ یا آٹے کا توڑا دینے کے لیے بھی ہمیں تصویریں چاہیے. اور عمل میں اپنے ارادوں کو کہ اللہ میاں میں یہ چاہتا ہوں, میں ایسا چاہتا ہوں, میں ایسا کرنا چاہتا ہوں. آپ نیت کریں, اللہ کے سپرد کریں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پہ سوار تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا, اے لڑکے میں تمہیں کچھ باتیں سکھا رہا ہوں. بڑی خوبصورت حدیث ہے, سنو. اللہ کو ہمیشہ یاد رکھو, اللہ تمہیں یاد رکھے گا. اللہ کو یاد رکھو تو تم اللہ کو اپنے پاس پاؤ گے. جب بھی سوال کرو اللہ ہی سے کرو, اور جب بھی مدد مانگو اللہ ہی سے مانگو. یاد رکھو کہ اگر ساری دنیا جمع ہو جائے اور تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہے تو جو کچھ اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھ رکھا ہے اس کے علاوہ تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا. اور اگر ساری دنیا جمع ہو کر تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو جو اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے اس کے علاوہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. اس حدیث میں میں نے جو بچوں کی تربیت کے لیکچر ہے کافی تفصیل سے بتایا تھا کہ اپنی اولادوں کو کیا تربیت کریں. کسی کو اگر وہ لیکچر سننا ہو تو ضرور سنیں. تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ توحید یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے. اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. وہ الوہیت کی صفات کمال میں منفرد ہے. اس کلمے کی روح یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کو تنہا رب مانا جائے. وہی اللہ واحد ہے. محبت, جلال, تعظیم, خوف اور امید اور ان کے جو بھی توابع یعنی جو اس کے انڈر آتے ہیں سب کا مالک اللہ ہے. یعنی توکل, انابت, رغبت اور خوف سب اسی کے لیے خاص ہے. اس کے سوا کسی سے محبت نہ ہو. ساری محبتیں اسی کی محبت کے تابع ہوں اور ان سے اس کی محبت میں اضافہ ہوتا ہو. اس کے سوا نہ کسی کا خوف ہو, نہ امید ہو, نہ اس کے علاوہ کسی پر توکل ہو, نہ رغبت ہو. قسم اس کے نام کی کھائی جائے, نظر صرف اسی کی مانی جائے, توبہ اسی سے کی جائے, حکم اس کا مانا جائے, ثواب کی امید اسی سے ہو, پناہ اسی کی پکڑی جائے, سجدہ اسی کو کیا جائے, ذبیحہ اس کے لیے ہو اور اسی کا نام کیا جائے. اور ان پر تمام باتوں کا جامعہ یہ کلمہ ہے کہ عبادت کی تمام تر اقسام صرف اور صرف اسی کے ساتھ خاص ہو. لیکن جو وسوسے کا دوست ہے وہ اللہ کی ذات کو کب دیکھ سکتا ہے؟ جب سب کچھ رب نے کرنا ہے تو پھر پریشانی کس بات کی ہے؟ نستعین, ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں. عقل مند انسان صحیح جگہ سے صحیح چیز طلب کرتا ہے. غلام آقا کو چھوڑ کر دوسرے آقا کے پاس جائے تو بغاوت ہے. ہاں, دنیاوی کاموں کے لیے دنیاوی اسباب استعمال کرنا شرک نہیں کہ مجھ سے بڑا ٹیبل نہیں اٹھایا جاتا, آپ سے کو آئیں میرے ساتھ ہیلپ کریں, یہ شرک نہیں, یہ دنیاوی کام ہے.
لیکن چند ایسے امور ہیں جو حقیقت میں شرکیاں اور حرام ہیں، لیکن اکثر لوگ انہیں شرک سمجھتے ہی نہیں، اور ان میں سے زیادہ کا تعلق زبان کے کلمات سے ہے۔ مثلا یہ کہنا کہ میں اللہ کی اور تیری پناہ پکڑتا ہوں، میں اللہ پر اور تجھ پر توکل کرتا ہوں۔ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ اور رسول کے حوالے، یا جو اللہ اور اس کا رسول چاہے، کچھ ایسے الفاظ تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا کہ مجھے اللہ کے برابر نعوذ باللہ ٹھہراتے ہو، تم صرف کو جو اللہ چاہے۔ تو ان کلمات سے بھی، اٹھتے ہوئے یا علی مدد، بیٹھتے ہوئے یا غوث، ان کلمات سے بھی بچے۔ اور یہ ایسا کہنا کہ مرغی شکر ہے گھر میں کتا تھا، وہ نہ ہوتا تو چور آج آ ہی گئے تھے۔ کتا نہیں بچاتا، اللہ کی ذات صرف بچاتی ہے۔ بلیاں کتوں پہ ہمارا بھروسہ ہے، نعوذ باللہ اللہ پہ ہمارا بھروسہ نہیں۔ ہر چیز پہ کہ اللہ یہ تیری طرف سے ہے، یہ نہ کہ اللہ اور تیری طرف سے، یہ بھی نہ کہ میرے اللہ کے سوا اور تو ہمارے سوا کوئی نہیں۔ ہم کہتے ہیں نا اوپر اللہ کے بعد تم ہی ہمارا سہارا ہو، نہیں، صرف اللہ ہمارا سہارا ہے۔ اور آسمان میں میری اللہ اور زمین میں تو ہے، اس سے بچے۔ اگر اللہ اور فلانا ہوتا تو میں اسلام سے بری تھا، اس سے بچے۔ یا ہائے زمانے کی ناکامی، اس میں وہ سارے کلمات داخل ہیں جس میں زمانے کو گالی دی جاتی ہے، جیسے کتنا برا زمانہ ہے، کتنا منحوس وقت ہے، نیکی کا زمانہ ہی نہیں، زمانہ بڑا غدار ہے۔ یہ سب شرکیہ کلمات ہے۔ زمانہ کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ اللہ نے حدیث قدسی ہے کہ زمانے کو برا مت کو، زمانے کو گالی دینا نعوذ باللہ اللہ کو گالی دینا ہے، جس نے زمانے کو پیدا کیا۔ جو طبیعت چاہیے اسی طرح وہ سارے نام جو غیر اللہ کی طرف عبد کی اضافت کی گئی، مثلا عبد المسیح، عبد النبی، عبد الرسول، عبد الحسین، یہ سارے نام بھی شرکی ہیں، اس سے بھی بچے۔ نبی کا بندہ نہیں، اللہ کا بندہ۔ بڑے گناہوں میں شرک کبیرہ گناہ ہے، اللہ سب گناہوں کو معاف کر دے گا مگر شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ شرک کے لیے بڑی بڑی سزائیں ہیں۔ مرنے کے بعد قبر میں عذاب کے فرشتے ان کو گز ماریں گے جن سے ان کی ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، اور ایسے زہریلے سانپ بچھو ان کو کاٹے اور ڈنگ ماریں گے کہ وہ اگر ایک مرتبہ زمین پہ پھونک مارتے تو ان کے زہر کی وجہ سے قیامت تک زمین پر کوئی سبزہ نہ ہوگا، اور خود قبر بھی ایسی بری طرح دبوچے گی کہ تمام پسلیاں ٹوٹ کر ادھر سے ادھر نکل جائیں گی، اور جہنم کی طرف کھڑکی کھول دی جائے گی جس سے گرم لو آئے گی، اور قیامت میں دوزخ کی آگ میں ہمیشہ جلیں گے۔ سانپ بچھو کاٹیں گے، پیپ لہو اور اتنا گرم کھولتا ہوا پانی پینے کو ملے گا کہ لبوں تک پہنچتے ہی اوپر کا اونٹ اس قدر سوکھ کر سکڑ جائے گا کہ ناک اور آنکھیں ڈھلک جائیں گی، اور نیچے کا اونٹ سوج کر سینے اور ناف تک پہنچ جائے گا، زبان جل جائے گی، حلق میں اترتی پھیپڑے، معدے اور آنتوں کے ٹکڑے ٹکڑے نکال دے گی، اور کھانے کو زکوم تھوڑ دیا جائے گا جو کھاتے گلے میں پھنس جائے گا۔ اسی طرح دوزخ کی آگ میں ہمیشہ جلتے رہیں گے، روئیں گے، شور مچائیں گے مگر بے فائدہ ہوگا۔ ان سے کہا جائے گا کہ دنیا میں تم ایک خدا کو نہیں مانتے تھے، اس لیے یہ سزا تمہیں مل رہی ہے، اگر ایک اللہ کو مانتے تو یہ سزا نہ ملتی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا سورۃ نساء میں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک کو ہرگز معاف نہیں فرمائے گا اور اس کے علاوہ جس کو چاہے گا معاف فرمائے گا۔ سورۃ لقمان میں بھی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ آدمی کا اشرف مخلوقات ہونا شرک کی تردید کے لیے سب سے بڑی دلیل ہے۔ نوعیت میں انسان سے بڑھ کر کون سی مخلوق ہے جس کے سامنے یہ جھکے، اور اللہ تعالیٰ نے شرک کرنے والوں پہ جنت حرام کی۔ معلوم ہوا کہ شرک ایسی بری چیز ہے جس سے جنت حرام ہو جاتی ہے اور دوزخ واجب ہو جاتی ہے، اس لیے ہر حال میں شرک سے بچتے رہنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو نصیحت فرمائی تھی، لا تشرک باللہ وان قتلت او حرقت، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا اگرچہ تجھے قتل کر دیا جائے یا جلا دیا جائے۔ یہ اتنی تعمید میں کس لیے آپ مانگ رہی ہوں؟ اس لیے کہ ہمیں پتا ہو کہ ہم جو نماز میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، جیسے شروع میں نے کہا کہ پورے قرآن کا خلاصہ اور نچوڑ سورۃ فاتحہ میں ہے، علماء کے قول بتائے، اور حضرت فاتحہ کا سارا نچوڑ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں ہے، اور جو اس کو سمجھ جاتا ہے تو اس نے پورا قرآن سمجھ لیا، پورا اسلام سمجھ لیا، اور اس کا دین بھی مکمل ہو گیا۔
کہ اللہ ہم صرف تیرے بندے ہیں اور صرف تجھی ہی سے مدد چاہتے ہیں، تیری مدد کے سوا ہمیں کسی اور کی مدد کی ضرورت نہیں اور تیرے سوا ہمارا کوئی بھی سہارا نہیں۔ خلاصہ کیا ہے؟ یہ بندے کا اللہ کے ساتھ ایک عہد ہے، سب سے بڑا قول و اقرار ہے کہ اللہ عبادت صرف آپ کی کریں گے اور مانگیں گے بھی صرف آپ ہی سے۔ یہی توحید کی دو بنیادیں ہیں۔ ایاک نعبد، اے اللہ سچی محبت تجھ سے، پوری اطاعت کامل تیری، عبادت صرف اللہ ہی کی۔ اور عبادت کے معنی انتہائی درجے کی محبت اور انتہائی درجے کی اطاعت، جب یہ دونوں مل جائے تو عبادت بن جاتی ہے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور صاحب اختیار صاحب قدرت صرف تجھی کو مانیں گے، اس لیے صرف تجھی سے دعا مانگیں گے اور کسی سے نہیں۔ یہاں استعانت سے مراد ایسی مدد مانگنا جیسی اللہ سے مانگی جاتی ہے، کسی ہستی کو قادر مطلق سمجھ کے، کسی کو فاعل حقیقی سمجھ کے کہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے، اس مدد مانگنے کو استعانت کہتے ہیں۔ اے اللہ تعالیٰ تجھی سے ہم مدد مانگیں گے، کسی اور سے ہم مدد نہیں مانگیں گے۔ سو توحید کی مثال ایک درخت کی سی ہے جو بندہ مومن کے دل میں پھلتا پھولتا ہے اور پروان چڑھتا ہے، چنانچہ جب بھی نیکی اور فرما برداری کے کاموں میں اس کی آباری کی جاتی ہے تو اس کی شاخوں میں بڑھوتی اور اس کی افزائش میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس طرح اس کا حسن اور جمال دوبالا ہو جاتا ہے۔ پھر جب توحید کا درخت پورے طور پر پروان چڑھ جاتا ہے اور اس کی شاخیں ثمربار ہو جاتی ہیں تو بندے کے دل میں اللہ کی غیرت درجے محبت پیدا ہو جاتی ہے اور اس کا خوف اور اس کی رحمتوں کی امید میں اضافہ ہو جاتا ہے اور اللہ پر مضبوط توکل کی نعمت سے سرفراز ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں اگلی آیات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔